الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا سبق تختی نمبر 2 حروف مرکبات کے حوالے سے ہم نے دوسرا سبق ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ پیچھے سبق میں بتا چکا ہوں کہ حروف مرکبات کیا ہیں، تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی بتایا ہے، تو اس کا ہم نے ایک پیج پڑھا تھا، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج آگے پیج کے پاس جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہیں اس سوالات کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں تاکہ اس میں ہمارا فائدہ ہو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نئے ہیں تو آپ میرے پہلے سبق کو شروع کریں، پہلے سبق کی ویڈیو کو دیکھیں، میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس کو دیکھ کے آگے آئیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، پڑھنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے سوال کے پاس۔ تو الحمدللہ حروف مرکبات تختی نمبر 2 کے حوالے سے ہے۔ حروف مرکبات کیا ہے؟ مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بناتے ہیں۔ 2 یا اس سے زیادہ حروف، مثلا یہ دیکھیں، یہ با ہے اور یہ اس کے آگے الف ہے، یہ 2 حروف آپس میں ملے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مرکبات۔ یہ پہلے سوال میں اس کا جواب مل گیا۔ دوسرے سوال میں ہے مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مرکبات کو، جو مرکب ہے، جس لفظ کا مرکب بنا ہوا ہے، اس لفظ کو مفرد لفظ کی طرح علیحدہ پڑھیں۔ مفرد لفظ میں جیسے ہم علیحدہ سے پڑھا کرتے تھے، یہاں پہ دیکھیں ہم پڑھا کرتے تھے با، تا، ثا، تو وہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بھی ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، مطلب لام، الف، اس طرح کر کے ہم نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو اگلے سوال، اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ جیسا کہ پیچھے پہلے سبق میں بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو عربی لہجے میں پڑھیں گے، تو یہاں پہ بھی وہی سوال ہے کہ یہاں پہ جو سبق بھی آپ پڑھیں اس سبق میں حروفات کو عربی لہجے میں ادا کریں۔ 2 یا 2 سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ 2 یا اس سے زیادہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا با ہے تو اس کے سامنے یہ الف آ گیا، تو یہ با ہے، وہاں پہ پہلے سبق میں با لمبے طریقے سے لکھا گیا تھا، تو یہاں پہ اس کا کٹ کر کے اس کے آگے الف لگا دیا ہے، تو اس طرح ان کی شکل بدل جاتی ہے، اور کہیں کا سر لکھا جاتا ہے تو کہیں کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ با کا آگے والا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کے آگے الف آ گیا ہے، تو اس طرح کے حرف لکھے جاتے ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، ان کی زبر حروفات کو دیکھ کر اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔
جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں۔ یہ تو ہماری یہاں ہو گئی نا مشق۔ تو الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا یہاں تک پڑھا تھا، تو آج ہم نے اس کا پیج نمبر 2 پڑھنا ہے، تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جیم دال، آپ میرے ساتھ ایسا ایسا پڑھیں گے۔ خو دال، ح دال، عین دال، غین دال، خ دال، خ ز، خ ز، ح رو، ب رو، یا رو، تو رو، زو رو، ب میم، نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم، شین میم، لام جیم، عین جیم، ح جیم، با جیم، با عین، یا غین، نون صاد، فا صاد، قاف ضاد، با سین، یا سین، تا سین،
فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف ح قاف لام کاف فا کاف قاف کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا یا حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا با تا نون تا 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 یا تا عین غا فا غا با لام